السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا ایسا ممکن ہے ایک دوست دوسری دوست سے اتنا حسد کرے کہ اس کا دل دکھا دے؟ آج کی یہ سچ بیانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے زندگی بھر اپنی دوست سے حسد کیا اور آخر میں اس کو کھو دیا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ کہانی۔ اس سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ ان دنوں زندگی کسی خوبصورت میٹھے پانی کے چشمے کی طرح رواں تھی، نہ کسی بات کا غم تھا۔ حالانکہ ہم 5 بہنیں تھیں، مگر میرے ماں باپ نے ہمیں کبھی بیٹوں سے کم نہیں سمجھا، بلکہ ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ اور نہ ہی انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں بیٹوں سے بڑھ کر مانا۔ مجھے آج بھی اپنے باپ کا کاندھا یاد آتا ہے، جب وہ ڈیوٹی سے تھکے ہارے گھر آتے تو میں ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کندھوں پر جھولتی، کوئی نئی فرمائش بیان کر دیتی اور وہ ہنس کر کہتے، چلو کل لے آؤں گا۔ میں نے پہلی بار اپنے والد کو شدید غصے میں اس روز دیکھا جب میں نے پہلی اور آخری بار ان سے جھوٹ بولا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ انہوں نے پہلی بار مجھے سخت انداز میں ڈانٹا، آج سے تمہارا اسکول جانا بند، خبردار آج کے بعد گھر سے قدم بھی نکالا تم نے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ابو جی مجھے معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ابو کے پاؤں میں گر پڑی۔ اس سے پوچھو کبھی میں نے اس کو ڈانٹا یا مارا یا کسی خواہش پر اس کو جھڑکا ہو؟ یہ فیل ہو گئی، اس نے یہ خبر ہمیں کیوں نہیں دی؟ ابو جی آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں یہی کہے جا رہی تھی۔ اچھا اب بس بھی کریں، رو رو کر بچی ہلکان ہو چکی ہے، اب معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کرے گی، اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس واقعے کے بعد مجھ میں بڑی تبدیلی آئی کہ میں سنجیدگی سے پڑھائی کرنا شروع ہو گئی۔ جب میں 8ویں جماعت میں پہنچی تو مجھے کزن کی شادی میں گاؤں جانے کے لیے اسکول سے کچھ ہفتوں کے لیے چھٹیاں لینی پڑیں، جن سے میرا اچھا خاصا تعلیمی خرچ ہوا۔ تاہم اس سلسلے میں میرے دوست سندس نے میری بہت مدد کی۔ سندس میرے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ اب میں اکثر شام میں اس کے گھر جانے لگی۔ اس نے نہ صرف میرا اسکول کا کام کیا بلکہ امتحانوں کی تیاری میں میری مدد بھی کی۔ یوں ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ پھر ہماری فیملی کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، مگر جلد ہی سندس سے میری دوستی یک طرفہ رقابت میں بدل گئی۔ مجھے اس سے حسد اور جلن محسوس ہونے لگی، اور یہ احساس اس وقت ہوا جب امتحان میں اس کے مارکس مجھ سے زیادہ آ گئے۔ میں نے اس سے اچھے خاصے مارکس لانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کے مارکس مجھ سے زیادہ تھے۔ بظاہر اس کو مبارکباد ضرور دی میں نے، مگر میرے اندر سانپ لوٹ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر ڈالوں۔ میں تو اس سے حسد کی آگ میں جل رہی تھی، جبکہ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا ہر کام بخوشی کر دیتی، ہر معاملے میں میری مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کب سندس نے میرے کسی کام سے انکار کیا ہو، یہاں تک کہ وہ اکثر میرا ہوم ورک بھی کر دیا کرتی، مگر میرے اندر جو حسد کا سانپ بل کھا رہا تھا اسے کسی طور چین نہیں تھا۔ وہ اسے ڈسنے کو تیار، موقع کی طاق میں تھی۔ دوسری طرف سندس کی عنایتیں اسی طرح جاری تھیں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میرا حسد ہار گیا اور اس کا اخلاص جیت گیا۔ اس نے میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھے حسد کے سانپ کو مار دیا۔ میں ہار چکی تھی۔ اب میرے اندر حسد کی آگ کی جگہ بے بسی نے لے لی۔ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا وہ مجھ پر ترس کھا کر اتنی ہمدردی اور مہربانی نچھاور کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مجھے اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہونے لگا۔ یہ احساس میری جان کا روگ بن گیا کہ وہ مجھ سے برتر ہے۔ کلاس میں اس کے سوا میرا کوئی دوست تھا ہی نہیں، لہٰذا ہر وقت میرے ذہن میں یہی خیال گردش کرتا کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں پوری کلاس میں ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتی۔ اگر سندس مجھ سے بات کرتی تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ مجھ پر ترس کھا رہی ہو۔ وہ جتنا مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتی، میں اتنا ہی اس سے دور ہوتی جاتی۔ پھر اکثر کلاس میں میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں بیٹھے بیٹھے پسینے میں شرابور ہو جاتی اور زور زور سے کانپنے لگتی۔ میری حالت دیکھ کر ٹیچرز اور کلاس فیلوز بھی ڈر جاتی۔ آخر میرا معاملہ پرنسپل تک پہنچایا گیا۔ انہوں نے میرے گھر والوں کو بلا کر میری صورتحال بتائی اور مجھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔
کیونکہ میں پوری طرح ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ محلے والوں نے بھی مجھے پاگل جیسے کلمات سے نوازنا شروع کر دیا، کیونکہ گھر ہو یا اسکول یا کوئی محفل، کسی بھی جگہ اور کسی بھی بات پر میری حالت غیر ہو جاتی اور مجھے قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ مگر سلام ہے اپنے ماں باپ پر، جو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میرا علاج کروایا۔ حالانکہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل عمل کیا۔ ان لوگوں نے مجھے نارمل زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت جتن کیے۔ انہوں نے ہر موقع پر حوصلہ افزائی کی میری، اور اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کی کہ کوئی میرے بارے میں کیا بات کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کے گھر جانا ترک کر دیا جو میرے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میری والدہ اکثر اسکول آ کر میرے ٹیچرز اور دوستوں کو میری مدد اور دلجوئی کرنے کا کہتی تھیں۔ چنانچہ ماں باپ، ٹیچرز اور دوستوں کی توجہ سے میں آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آنے لگی اور میری حالت میں بہتری آ گئی۔ اس وقت ہمارے میٹرک کے امتحانات قریب آ گئے اور میں نے سندس کے ساتھ مل کر امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ تاہم سندس سے متعلق میرے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس سے جلن اور حسد کا جذبہ میرے اندر اب بھی موجود تھا، جبکہ وہ میری بہترین دوست تھی، یعنی ہمیشہ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا۔ کبھی اس نے میرے ساتھ حسد جلن کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں میری یہ بدبختی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمارے سالانہ امتحان بھی شروع ہو گئے۔ ابھی دوسرا ہی پیپر ہوا تھا کہ سندس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اپنی امی کے ساتھ اس کے گھر افسوس کے لیے گئی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بلک بلک کر روئی تھی، جبکہ اس وقت مجھے عجیب سی تسکین مل رہی تھی، سکون مل رہا تھا اس کے رونے پر۔ وہ اپنی پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی۔ تمام پیپرز میں اس کا معمول تھا کہ وہ پیپر دے کر اپنی پھپھو کے گھر چلی جاتی۔ پھپھو کی وفات کے بعد سندس نے بہت مشکل حالات میں باقی پیپرز دیے۔ اس کا تمام دن ان کے گھر آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ گزر جاتا، جبکہ رات میں اسے تھوڑا بہت ٹائم مل پاتا تھا۔ ان دنوں اس کا کھلتا ہوا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا۔ جب وہ پیپر دینے آتی اسکول، مجھ سے ملتی، اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی اداسی دیکھ کر مجھے اتنا سکون ملتا کہ ایسا سکون مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس بار مجھے پکا یقین تھا کہ میں اس سے سبقت لے جاؤں گی، مگر جب رزلٹ آیا تو میرے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اپنی ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں اس قابل نہیں ہوں کیا؟ کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ سندس کی پھپھو فوت ہوئی تھی، اسے پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا، مگر اس نے پھر بھی اتنی اچھی پرسنٹیج لی، جبکہ میں وہی بی گریڈ۔ آخر کیوں ماں؟ ایسا کیوں؟ چپ ہو جاؤ مثال، اتنا مت رو۔ دیکھو بیٹا، اس نے پہلے ہی سب تیاری کر لی ہوگی، تبھی اسے امتحان کے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی۔ امی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، میرے بکھرے وجود کو ایک بار پھر سمیٹنا چاہا۔ صرف یہی نہیں، مجھے ساتھ لے جا کر گفٹ شاپ گئی اور سندس کے لیے گفٹ خریدا، اور اپنی ماں کے بہت اصرار پر میں نے اوپری دل کے ساتھ سندس کو گفٹ بھی دیا۔ میں ایک بہت بڑی منافق تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنا زہر بھرا ہوا ہے، کبھی اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، کیونکہ میرا اس کے ساتھ رویہ ہمیشہ دوستانہ ہی ہوتا۔ سب ہم دونوں کو بہترین دوستے سمجھتے۔ اسکول تو ہمارا چھوٹ گیا، مگر ساتھ نہیں چھوٹا، کیونکہ سندس کے والد نے میرے والد کے کہنے پر ایک ہی کالج میں ہمارا ایڈمیشن کروا دیا۔ کالج میں بھی سندس میرے لیے ڈھال بنی رہتی، کوئی کچھ کہتا تو جواب وہ دیتی، جبکہ میں اس کا احسان مند ہونے کے بجائے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سوچتی تھی۔ گو کہ اپنے والدین کی کوششوں سے میں بہت حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ اب بھی کبھی کبھار میری اندرونی کیفیت مجھ پر غالب آ جاتی۔ اسی جلن اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے کالج لائف بھی گزر گئی۔ اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے ہومیوپیتھک کالج میں ایڈمیشن لے لیا، جبکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، مگر میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ مجھے سب کچھ دے کر آزما چکا تھا۔ ایک بہت مخلص دوست دی تھی، جس نے بغیر کسی غرض کے میرا ہر طرح ساتھ دیا۔ وہ دوست مجھ سے جدا ہو چکی تھی، مگر مجھے اس بات کا احساس اس وقت ہوا کہ میں کتنی قیمتی شے کو گوا چکی ہوں۔ مجھے تب احساس ہوا جب میری آزمائش شروع ہوئی۔ ابھی مجھے کالج جوائن کیے ہوئے کچھ ماہ ہی گزرے تھے
کہ ہم پر انکشاف ہوا کہ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا ہے۔ اس خبر نے تو جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی۔ میرے والد صاحب جو اتنی ہمت بندھاتے تھے ہماری، آج وہ بیمار تھے، اور میری والدہ جو ہم سب کو اتنا زیادہ پیار کرتی تھیں، آج وہ خود ہمت ہار بیٹھیں اور بستر سے لگ گئیں۔ والد صاحب کو فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا اور سرکاری خرچے پر ان کا مہنگا علاج ہونے لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں کون رہے گا، جبکہ وہ ہاسپٹل ہمارے علاقے سے کافی دور تھا۔ اب تو ہمارا اس شہر میں کوئی تھا ہی نہیں، بہنیں ساری چھوٹی کہ ان کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھائی کوئی تھا ہی نہیں، جبکہ والدہ الگ چارپائی سے جا لگی اور میں ایک ٹوٹی پھوٹی شخصیت کی مالک، جس میں اعتماد نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اس صورتحال میں گھر کا ہر فرد گھر کے کسی نہ کسی کونے میں منہ چھپائے آنسو بہا رہا تھا۔ اس گھمبیر صورتحال میں مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ چنانچہ میں نے تمام ہمت جمع کی اور والد صاحب کے پاس ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاسپٹل میں پہلا دن تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ دوسرے دن دوبارہ صبح سویرے ہاسپٹل کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ اس بار پہنچ کر پتہ چلا کہ والد کی رپورٹس آ چکی ہیں، جن کے مطابق وہ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہیں۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، پر یہ بات جاننے کے باوجود میں نے کسی کو نہیں بتائی، اپنے اندر جذب کر لی۔ والد ہاسپٹل سے کچھ عرصے گزارنے کے بعد گھر آ گئے، کیونکہ ان کی حالت میں قدرے فرق آ گیا تھا۔ والد کے گھر آنے سے گھر میں تو جیسے باہر آ گئی۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں امید کی کرنیں جگمگا رہی تھیں۔ ماں جو چارپائی سے جا لگی تھی، اب بھاگ بھاگ کر والد صاحب کے کام کر رہی تھی، مگر یہ معلوم نہیں تھا ہمیں ابا کچھ دن کے مہمان ہیں اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک صبح ابو ہمیں بے یقینی کے عالم میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں روئی ضرور تھی، مگر نہ میں پسینے میں شرابور ہوئی، نہ ہی بری طرح کانپی۔ میرے والد مجھے اتنا مضبوط اور پر اعتماد اپنی زندگی میں نہ کر پائے، لیکن ان کی موت نے مجھے مضبوط اور اعتماد سے بھرپور بنا دیا۔ واقعی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہیں۔ ہاں، کئی برسوں سے سندس سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں، تاکہ زندگی میں پہلی بار اسے خلوص دل سے گلے لگا سکوں، کیونکہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں مجھے سندس جیسی پرخلوص اور بے غرض دوست کی کمی انتہائی شدت سے محسوس ہوئی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرخلوص دوست یا ساتھی ہے تو اس کو کھوئیے گا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو کھویا تھا، اور آپ کے سامنے میں یہ راز اگلنے جا رہی ہوں کہ ہم اتنی آسانی سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ میں ایک حاسد لڑکی، نہ جانے اس دن اس کا دل توڑ گئی۔ اس کا دل توڑتے ہوئے میں نے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری دوست ہوں؟ نہیں، میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی۔ کیا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جس کا تم اتنا خیال رکھتی ہو؟ میرے ساتھ میری فیملی ہے، میرے والد ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں۔ میری فیملی میرا اتنا خیال رکھتی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم سے میں گزارش کرتی ہوں، اس کالج کی لائف کے بعد مجھ سے کبھی ملنا نہیں۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم نے مجھے بچپن سے بہت تنگ کیا ہے۔ ہاں، آج میں سچ اگلنے جا رہی ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی تھی، تمہاری وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار تھی۔ تمہارے اچھے مارکس دیکھ کر مجھے جلن ہوتی تھی، خود سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، میں بکھری ہوئی شخصیت بن گئی۔ یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی، لیکن آج بتا رہی ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں آج اس طرح ہوں۔ تم جیسی دوست کسی کو بھی ملنی نہیں چاہیے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے اس قابل کر دیا کہ اپنا کام میں خود کر ہی نہیں سکتی۔ تم سے گزارش کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر، کبھی زندگی میں میرے سامنے مت آنا۔ میرے ساتھ میرے والد، میری والدہ ہیں، وہ مجھے دیکھنے کے لیے کافی ہیں۔ تم کو میں زندگی میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور جاتے جاتے اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، خوش رہو امسال۔ تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی تھی، تمہاری دوست تھی، اس لیے تمہارا خیال رکھتی تھی۔ تمہیں کسی کے سامنے گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہوں گی کہ تم ایک پر اعتماد شخصیت بن جاؤ۔ اپنی ماں اور بہنوں کا بہت خیال رکھنا۔
اپنی اس دوست کو ایک بری یاد سمجھ کر بھلا دینا، پر کہتی ہوں کہ تمہاری بہت اچھی دوست تھی، کبھی تمہارا دل توڑنا نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا کہ تمہاری شخصیت بکھر جائے، لوگوں کے سامنے تمہارے لیے کھڑی ہو جاتی تاکہ کوئی تمہیں کچھ نہ کہہ سکے، پر تم نے مجھے غلط سمجھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دوست کی طرح آج دعا دیتی ہوں، خوش رہنا۔